بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے اپنی مدت ملازمت کی تکمیل پر گزشتہ روز سعودی حکام اور کمیونٹی لیڈر سے الوداع ملاقاتیں کی ہے۔ ان ملاقاتوں کے بعد انہوں نے ایک الوداع پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہوں گے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے نئے سفیر کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ میں اب ذمہ داری انتہائی تجربہ کار جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کو سونپ کر جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے ان کی قیادت میں ہماری دو قومی تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ انڈیا سے امارات آنے والی پروازوں پر پابندی۔ متحدہ عرب امارات نے انڈیا میں کرونا کیس میں ریکارڈ اضافے کے بعد 25 اپریل سے 10 روز کے لیے وہاں سے آنے والے پروازوں کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق جمعرات کو یہ اعلان امارات کی نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NCEMA نے کیا ہے۔ اتھارٹی نے ٹویٹر سپورٹس میں لکھا ہے کہ UAE کے راستے ٹرانزٹ کرنے والی انڈین فلائٹس بدستور چلتی رہے گی۔ خیال رہے انڈیا میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 3,15,000 سے زیادہ نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں یومیہ متاثرین کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ انڈیا میں حکام نے شمشان گھاٹوں پر بڑھتے دباؤ کے پیش نظر میتوں کی آخری رسومات کھیتوں میں ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تبوک پولیس نے کہا ہے کہ مقامی شہری کے مفرور قاتل کو گرفتار کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ عادی مجرم ہے۔ اس سے قبل وہ ایک سعودی شہری کو جو عمر کے دوسرے عشرے میں تھا قتل کر چکا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق تبوک پولیس کے ترجمان کرنل خالد الغبان نے بتایا کہ قتل کی واردات کرنے والے سعودی شہری ہے، عمر کے تیسرے عشرے میں ہے۔ اسے ابتدائی قانون کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ تبوک پولیس ترجمان نے بتایا کہ اس نے قتل کی بھینک واردات کی تھی، جسے سن کر پورے علاقے میں رنج و غم اور شدید غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنے ہم وطن کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے پلاسٹک کے تھیلوں میں رکھ کر پھینک دیا تھا۔ وحشیانہ واردات کی اطلاع پر پورا علاقہ مشتعل ہو گیا تھا۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ قرنطینہ اور ہیلتھ ایسولیشن کے ہدایت خلاف ورزی پر جدہ اور طائف میں کرونا وبا کے 10 مصدقہ مریضوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا ایسوپیز پر عمل درآمد کی نگراں کمیٹی اور پولیس کے مشترکہ کارروائی کر کے کووڈ-19 کے مصدقہ مریضوں کو ہراس میں لیا۔ انہیں قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ کرونا ایسوپیز کی خلاف ورزی جرم ہے۔ جو شخص بھی وائرس میں مبتلا ہو جانے پر ہیلتھ ایسولیشن پر قرنطینہ کی پابندی نہیں کرے گا، اسے 2 لاکھ ریال تک جرمانہ اور 2 برس تک قید کی سزا ہوگی۔ دونوں سزائیں بھی بیک وقت بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک سے زائد بار خلاف ورزی پر پہلی سزا دوگنی کر دی جائے گی۔ سعودی عرب میں گولڈ مارکیٹ میں جمعرات کو سونے کے نرخ بڑھ گئی۔ عالمی منڈی کے اثرات سعودی عرب پر بھی پڑے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونا 216.29 ریال میں فروخت ہوتا رہا، جبکہ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 189.26 ریال ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ کے سونے کے زیورات استعمال کیے جاتے ہیں۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 162.22 ریال میں اور 14 کیرٹ 1 گرام سونا 126.17 ریال میں فروخت ہوا۔ 1 اونس سونے کی قیمت 6,731.25 ریال رہی، جبکہ 21 کیرٹ کا 8 گرام سونے کا بسکٹ 1514.6 ریال میں دستیاب رہا۔ عالمی مارکیٹ میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب سونے کی نرخ بڑھ گئی تھے، جس کے اثرات جمعرات کو سعودی گولڈ مارکیٹ پر پڑے۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعہ 23 اپریل کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں کا مطلقہ جزوی طور پر ابر آلود رہنے، جبکہ جیزان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی مقامات پر پہلے تیز ہوائیں چلے گی اور پھر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اجل ویب سائٹ اور اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ مدینہ منورہ، تبوک، الجوب اور حدود شمالیہ ریجن غیر مستحکم موسم
کے زد میں رہیں گے۔ قومی مرکز نے بتایا کہ سعودی عرب میں جمعے کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ ابہا میں ہوگا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔